سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 سے لے کے 80 تک ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف قیل لهم کفوا ایدیکم، انہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کو دو۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، قتال فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، وہ تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے، کوئی ایسا گروہ تھا، یخشون الناس کا خشیت اللہ، وہ لوگوں سے ڈر رہے تھے اللہ سے ڈرنے کی طرح، جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اور اللہ سے جب انسان ڈرتا ہے تو بے بس ہو کے ڈرتا ہے نا، اللہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، بے بس ہو کے ڈرتا ہے، تو اس طرح لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا۔ او اشد خشیتاً، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا، یعنی اللہ سے جیسا ڈرا جاتا ہے ویسا نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگ گئے لوگوں سے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا لم كتبت علينا القتال، اللہ تو نے ہمارے اوپر قتال فرض کیوں کر دیا؟ لولا اخرتنی الى اجل قریب، کیوں نہیں اس کو تھوڑا اور ڈیلے کر دیا، کیوں نہیں اس کو تھوڑا اور ملتوی کر دیا؟ قل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی کا فائدہ بہت ہی قلیل ہے، والآخرۃ، اور آخرت خیر لمن اتقی، بہتر ہے اس کے لیے جو متقی ہے۔ یہ نہیں کہ سب کے لیے آخرت بہتر ہے، نہیں، بہتر کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور کھجور کی گٹھلی کے اندر جو داغا ہے اتنا بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے، مہاجرین جو تھے مکہ میں، جو مسلمان ہوئے تھے، قریشی جو مسلمان تھے مکہ میں، ان میں سے جو نوجوان لوگ تھے، جب ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہمیں اجازت دیں کہ ہم جہاد کریں، ہم ان کو اسی طرح جو ہے انتقام لیں جیسے ہمیں یہ مارتے ہیں، ہم ان سے جہاد کریں، ہم انہیں قتل کریں، ہمیں اجازت دے دیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ اصول تھا کہ ابھی نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں، جو جتنے احکامات فرض ہیں صرف انہی کے اوپر رہو، ابھی قتال نہیں کرنا، ابھی لڑائی نہیں کرنی ان کے ساتھ، ابھی ہم جو ہے حکمت کے تحت چپ ہیں۔ تو جب ہجرت کر لی، مدینے میں آ گئے، تو جہاد فرض ہو گیا، بدر ہوا، احد ہوا، تو پھر ان میں سے بعض لوگوں نے، سب نے نہیں، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا، اور ایک تو ڈرنے شروع کر دیا کہ وہ تو بہت زیادہ ہیں، وہ تو جو ہیں طاقتور ہیں، ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہنا شروع کر دیا کاش یہ ہمیں جہاد نہ کرنا پڑتا۔ یہ منافقین کی بات نہیں ہے، یہ کن کی بات ہے؟ چونکہ منافقین کہاں تھے؟ مدینے میں، مکہ میں تو کوئی ایسا منافق تھا ہی نہیں، منافقین کا تعلق جو تھا وہ مدینہ کے ساتھ تھا۔ تو وہ اچھے مسلمان جو ہیں ان کے اندر بھی جب ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو وہ بھی لوگوں سے اس طرح ڈرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ اب اس کی تفسیر سادہ سی ہے، اس میں کوئی الجھن والی بات ہی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی واضح ہے جیسے یہ واضح ہے کہ آپ لوگوں کے کان کام کر رہے ہیں، آنکھیں جو ہیں کام کر رہی ہیں، بالکل اسی طرح واضح ہے۔ کیا آج ہماری سوسائٹی میں ہم اپنے آپ کو کہہ لیں، ابھی اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ بھائی آپ لوگوں کا کھانا پینا بند، یہ جو کھانا ہے یہ آپ نے نہیں کھانا، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کھائیں گے؟ نہیں۔ اب اگر اللہ نے کہہ دیا حرام ہے، اب جراثیم سے تو ڈر رہے ہیں، اس چیز سے تو ڈر رہے ہیں بیماری لگ جائے گی، کہ اللہ کے ڈر سے کون نہیں کھاتا؟ اگر کہہ دیا جائے کہ آپ کے اوپر جو ہے آپ نے گھر سے باہر نہ نکلنا، یہ راستہ یوز نہ کرنا کیونکہ اس راستے پہ چور ڈاکو ہیں، یوز کریں گے وہ راستہ؟ نہیں۔ اب اللہ نے کہا کہ حرام کا راستہ یوز نہیں کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، برے کام نہیں کرنے، اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ نہیں ڈر رہے۔ مطلب لوگوں کے اوپر یقین ہے، اللہ کے اوپر یقین نہیں، لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں، ایسے ہی ہے۔ یاد رکھیے گا
مومن بندہ کبھی سائیکو نہیں ہو سکتا، مومن بندہ کبھی بے بس نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کے پاس آپشن موجود ہے، اور ہمیشہ سے ہے، پہلا بھی اور آخری آپشن اللہ. وہ کبھی ڈس ہارڈ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ان ربک، تیرا جو رب ہے وہ ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے. تیرا رب جو ہے ما کان ربک نسیہ، تیرا رب بھولتا نہیں ہے. رب کو کوئی بات نہیں بھولتی، ہم بھول جاتے ہیں، اللہ کو نہیں بھولتا. اگر یہ باتیں، اگر اس قرآن کے اوپر یقین ہو تو اس طرح تو نہ ہم زندگی گزاریں جیسے گزار رہے ہیں. تو اس وقت بھی تھا، آج بھی یہ معاملہ ہے کہ لوگوں سے ڈر کے لوگ بات کرتے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیکی کرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے جی، لوگ کیا کریں گے، ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اسی کے اوپر ساری زندگی گزر جاتی ہے. اور یہ ایمان نہیں ہے. ایمان تو پختہ عزم کا نام ہے، پختہ یقین کا نام ہے. عقیدہ کہتے ہیں مضبوط گرہ، جو مضبوط کر کے گرہ باندھی گئی ہو اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اور مضبوط یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کچھ بھی ہے خیر اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر نقصان بھی ہونا ہے تو اللہ کی پرمیشن ملے گی نقصان کو، تو پھر میرا نقصان ہوگا، ورنہ نقصان نہیں ہوگا. سمپل سی بات ہے. تو اس وقت تک ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہو. اب مزید سمجھایا جا رہا ہے کس سے کیوں ڈرتے ہو، لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو. اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہوگے یدرککم الموت، تمہیں موت آ لے گی، ضرور مر جانا تم نے جب وقت ہوگا. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے مضبوط ترین قلعوں میں چلے جاؤ، موت نے آنا ہی آنا ہے. جو دروازے رکاوٹیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے لیے نہیں ہوتی. جو احتیاطیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے لیے نہیں ہوتی. ان کو کوئی نہیں روک سکتا. کوئی مرنا بھی چاہے تو نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کا لکھا ہوا نہ ہو. کتنی دفعہ ایسا ہوا، بہت اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بندہ بچ جاتا ہے، اور معمولی سی بات ہوتی ہے، سیڑھیوں سے گر کے لوگ مر جاتے ہیں، سوتے ہی سو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑی سی چوٹ لگی، ایک بندے کو بال لگا اور مر گیا. تو بات یہ ہے کہ جب موت آنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موت کا وقت جو ہے وہ کنفرم ہے، اور یہ بھی تمہیں کنفرم ہونا چاہیے کہ اس سے نہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں، پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر انہیں اچھائی پہنچتی ہے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو برائی پہنچتی ہے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ تیری طرف سے ہے. یہ مزید پھر منافقین کی بات اس میں آ رہی ہے کہ اگر اچھائی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اگر برائی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. کل کہہ دیجیے کل من عند اللہ، یہ ہر ایک اللہ کی طرف سے ہے. فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ حدیث کی یہ بات کو سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہے. ان کو مسئلہ کیا ہے، بات نہیں سمجھتے، اتنی آسان باتیں ہیں یہ بھی نہیں سمجھتے. ما اصابک من حسنۃ، اب اللہ تعالیٰ اصول بیان کر رہے ہیں، جو بھی آپ کو نیکی پہنچتی ہے فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو بھی برائی پہنچتی ہے فمن نفسک، وہ تیری نفس کی طرف سے ہے. وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بھیجا ہے، یعنی میسنجر، میسج دینے والا. وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہ. اب یہ جو دو آیات ہیں یہ بڑی اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ لیجئے گا. کسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں نیکی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو تمہیں نیکی نہیں، اس کو کہیں گے اچھائیاں، اور جو تمہیں برائیاں اور پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، کسی جگہ اللہ کہتے ہیں وہ تمہاری طرف سے ہے، اور کسی جگہ کیا کہتے ہیں وہ میری طرف سے ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جو برائیاں ہیں جسے مکافات عمل کہتے ہیں، عدلے کا بدلہ کہتے ہیں، وہ انسان کے عمل کی وجہ سے ہے، اور جو نیکیاں ملتی ہیں اس کی برکت کی وجہ سے ہے، لیکن پرمیشن اللہ کی ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو کے کہتا ہے کہ میں راضی ہوں اس کے اوپر. اب ایک اللہ تعالیٰ نے ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم بیمار نہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ مسئلہ جو جب ہوگا تو پھر یہ بیماری لگ جائے گی. اگر کوئی نیکی کرے گا، دعائیں کرتا ہے بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیں گے. اگر نہیں کرتا تو عذاب آئے گا.
اگر انسان وضو کرتا ہے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں کرتا تو نہیں معاف ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اگر چاہے نقصان نہ ہو، اللہ روک سکتا ہے نقصان کو، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ مقتدر ہے، اللہ بادشاہ ہے، وہ نہ ہونے دے نقصان کسی کا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اصول کو اتنی جلدی بدلتا نہیں ہے. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ اپنے اصولوں کو بدلتا نہیں. ہاں کبھی کبھار بدل دیتا ہے اللہ اپنے اصولوں کو، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب ٹال دیا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی میں قید کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو بات آسان ہے ہم اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی ایسے ہی ہے جو اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولا، اور جو منہ پھر کے چلا گیا اس کے ترلے منتیں نہیں کرنی. فما ارسلناک، نہیں ہم نے بھیجا آپ کو علیہم حفیظا، ان کے اوپر نگہبان پہرے دار بنا کے نہیں بھیجا، آپ کو میسنجر بنا کے بھیجا ہے. میسج کنوے کرنا آپ کا کام ہے اچھے سے اچھے طریقے سے. اگر مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے تو نہ مانے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.